اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، میں تاریخ کو بھی ادب میں شمار کرتی ہوں، وہ کیسے رحمت اللہ علیہ ہو گئے؟ باپ کو قید کیا رحمت اللہ علیہ، ایک بھائی جس کے حسن، آنکھوں کا حسن اور روشنی مشہور تھی، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں رحمت اللہ علیہ، ایک بھائی جس کی فکر زندگی کے خانوں کو توڑنے کے لیے تصوف کی طرف چلی گئی، جس نے دیواریں توڑ کے پل بنانے شروع کیے، انہوں نے کہا تم بھی اس قابل نہیں۔ ایک بہن تھی، حد ہو گئی، عورت ہو کے ذہین بھی، عورت ہو کے شعر بھی کہتی ہے، عورت ہو کے گفتگو کا جواب بھی دیتی ہے، انہوں نے اس کو بیگم کوٹ میں لاہور کے قریب تقریباً دیوار میں چنوانے کی بات ہے۔ رنجیت سنگھ کا خدا بھلا کرے کہ جو بیگم کوٹ میں زیب النساء کے مزار کا سنگ مرمر تھا، اس سے انہوں نے لا کے بادشاہی مسجد کے سامنے وہ مڑی بنا دی۔ سو عورتوں کا سنگ مزار بھی کہیں نہ کہیں مردوں کے سر کے لیے بہت اونچی چیز ہو جاتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اب اچھا، دکن کے فتح کرنے کا جنون کہ اللہ اللہ، اور کہتے ہیں خزانہ اس لیے خالی ہو گیا کہ ابا نے تاج محل بنوا دیا تھا۔ خزانہ دکن کی جنگ تو نہیں نا، اس میں تو بھٹے کھاتے جاتے تھے اور دیر کھاتے واپس آ جاتے تھے، کوئی پیسہ تو خرچ ہوتا نہیں تھا اس سے تو خالی ہوا نہیں۔ 25 برس، اور ایک دکن کے ایک بزرگ کا انہیں پتہ چلا اور کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ ہم سے ملنے آئے، میں آپ کو یہ ادب کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے جب جواب بھیجا کہ میں کسی سے ملنے نہیں جاتا، میں خدا کا بندہ فقیر آدمی، مجھے بادشاہوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک غار میں رہتے ہیں بالکل مٹی کے، مگر وہاں 2 دربان کھڑے ہیں۔ خیر انہوں نے جا کے بتایا کہ جی ذل الہی، اور اب ہم جتنا ذل الہی سے ڈرتے ہیں الہی سے نہیں ڈرتے، ہم ذل الہی سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہو کہ وہ تشریف لائے ہیں، ہو کہ بلاؤ۔ جاتے ہی عالمگیر نے کہا کہ درے درویشاں دربان نہ باید، کہ درویشوں کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بزرگ نے، کیا باصفا بزرگ ہوگا، چھوٹتے ہی جواب دیا بے باید، بے باید، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، تا سگے دنیا نہ آید، تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ سکے۔ یہ تہذیب بذات خود فکر کی اور احساس کی اور اخلاق کی اور برتاؤ کی اور حسن عمل کا، میں اس کو ادب کہتی ہوں۔ اگر افسانہ لکھا تو ادب نہیں، بات کہہ دی تو بھی بڑا ادب ہے۔ میں جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں انڈیا آفس پڑھنے گئی، اور افتخار صاحب نے وہ ضرور دیکھا ہوگا، تو شاہ جہان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک عرضی موجود ہے، جناب عالمگیر جہاں پناہ ذل الہی شہنشاہ، اور مجھے وہ تمام القاب بھول گئے ان کے نام، اس میں یہ لکھا تھا کہ مجھے تم نے قید میں رکھا ہے تو مجھے بچوں کو پڑھانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر جناب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود ہے، بادشاہی رفت پورے بادشاہی نہ رفت، بادشاہی چلی گئی، یعنی ان کو استاد بھی بادشاہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ میرا کیا منصب ہے۔ اور میں اردو ادب کی طالب علم بڑی محبت اور شعوری طور پر بنی تھی۔ میری بڑی محترم استاد، میں انہیں اپنا مرشد کہتی ہوں، مسز سراج الدین، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ عارفہ اگر ایم اے کرو گی تو انگریزی میں ایم اے کرو گی، ورنہ کسی دوسرے مضمون میں ایم اے نہیں کرنے دوں گی۔ جب داخلے کا وقت آیا تو جا کے ان کے گھٹنے پکڑے، پیر چھوئے اور کہا دیکھیے حضور، یہ ایک زندگی بھر کے تصور کا معاملہ ہے، آپ مجھے شرمندہ کروا دیں گی۔ کہنے لگی انگریزی میں ایم اے کر کے کوئی شرمندہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اردو میں نہ کرنے سے میں شرمندہ ہو جاؤں گی کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی ان میں سے نکل گئی جنہیں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے ورثے پر کوئی اعتبار نہیں تھا، اور میں اسے جاننا چاہتی تھی، میں اسے جاننا چاہتی تھی۔ جان تو آج تک بھی نہیں پائی، پر تعارف تو ہو گیا نا، تھوڑا سا تعارف تو ہو گیا تھوڑا سا۔
اور اس تعارف نے مجھے یہ مجال دی کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے سامنے بات کر سکوں. اردو ادب مفلوق الحال ادب نہیں ہے. دنیا کا کوئی ادب مفلوق الحال نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنی چھوٹی زبان کا ادب کیوں نہ ہو. فلاکت تو لوگوں کی ہوتی ہے، اظہار کی نہیں ہوتی. ہماری قوت اظہار مٹ گئی تو اس میں اردو کا کیا قصور ہے؟ جن کے پاس میسر ہے وہ آج بھی لکھتے ہیں، سوچنے کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں، کچھ نشاط آرزو بھی ہے، کچھ توقع بھی ہے، امید بہار بھی ہے. خزاں کے پتے جھڑتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کے نامے چلے آتے ہیں. اور میں نے نہیں کہا، فیض صاحب کی بات ہے، یہ فیض صاحب کی بات ہے. تو جب کوئی ایسا تہذیبی سرمایہ موجود ہو جو خزاں کے پتوں کو نامہ یار سمجھے، وہاں الجھن کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو سلجھن ہی سلجھن ہونا چاہیے. یہ تعصبات کی موشگافیاں تو ہم نے، آپ دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں مسلم لیگ الف سے لے کے مسلم لیگ یہ تک ہے. اب اگر کوئی نیا سیاسی گروہ بنتا ہے تو الف مدہ ہوگا، مسلم لیگ الف مدہ، پھر مسلم لیگ بے مد، پھر کیا اب ایک سلسلہ ختم ہوا تو دوسرا سلسلہ. دنیا کے مہذب ذہن اس بات کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ جمع ہوں، ایک جگہ ہوں، متحد ہوں، ایک سے ہوں، برداشت کر سکتے ہوں، اختلاف کو بھول سکتے ہوں، محبت کر سکتے ہوں، تو وہ تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں. ہم اس فکر میں ہیں کہ کتنی قاشوں میں خود کو کاٹیں اور خود کو کتنا علیحدہ کریں اور پھر یہ کہیں کہ دیکھو ہم تم سے الگ ہیں، تمہارا قد 5 فٹ 2 انچ ہے، میں 5 فٹ 4 انچ ہوں. اس لیے یہ قد برابر نہیں. قد جسم کا نہیں ہوتا، قد فکر کا ہوتا ہے. خدا کے لیے فکر کے اس قد کو چھوٹا مت کیجئے. جہاں انتظار حسین صاحب موجود ہوں، زاہدہ حنا ہوں، افتخار عارف ہوں، بڑے بڑے ذہن، اور جن کے وہ جوش صاحب سے ضیاء محی الدین نے پوچھا تھا کہ اردو آپ کے گھر کی لونڈی ہے، تو ضیاء محی الدین نے، انہوں نے کہا جوش صاحب نے کہ اردو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، تو انہوں نے کہا آپ اس سے سلوک بھی لونڈیوں کا سا کرتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اردو ان کے گھر کی ملکہ ہے، خزانے ہیں، یہ ہیرے لٹاتے ہیں، یہ ہیرے لٹاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی چننے والا بھی تو ہو، کوئی دیکھنے والا بھی تو ہو. ہم، عجیب بات ہے، کرچیاں چنتے رہتے ہیں، نگینے ٹھکراتے رہتے ہیں. بڑی نوازشات، بے حد شکریہ. یہ تالیاں اور یوں کھڑے ہو جانا اس بات کا اظہار ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو ایک طرف تقریر کی لذت، دوسری طرف اتنا سچا اظہار، اور پھر وہی شائستگی اور تہذیب. کہیں بھی لفظ میں کھردرا پن نہیں آیا، کہیں لہجہ اونچا نہ ہوا، لیکن باتیں ساری کہہ دی آپ نے. صرف ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں کر لوں. اس کے بعد اگر ہال میں کوئی بھی کچھ پوچھنا چاہے، کہنا چاہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے. میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے تہذیب پر بات کی، آپ نے ادب پہ، احساسات پہ. ایک لفظ اور بہت بری طرح، بلکہ مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، دانشور. یہ دانش کیا ہے اور یہ دانشور کون ہوتے ہیں؟ جتنے میرے جیسے انتظار حسین صاحب کے سامنے بیٹھ کے اردو ادب پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دانشور ہوتے ہیں. ان کا کردار معاشرے میں، دانش تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھیں. دانش تو یہ ہے
کہ ہم ان کے دل کی بات کو جاننا چاہیں. دانش تو یہ ہے کہ ہم ان کے تجربے کو اپنا تجربہ سمجھیں. دانش یہ تھوڑی ہے کہ ہم فتوے صادر کیا کریں. شکریہ. کوئی اور سوال کرنا چاہے تو. میم آپ سے پہلے یہاں سیشن تھا, اس میں مس جیسمین منظور موجود تھی اور آپ جانتی ہوں جی جی جی, اور کاش ایسا ہو کہ کبھی وہ آپ کو اپنے پروگرام میں بلائیں. جاؤں گی ضرور. کچھ آپ ان کو سکھائیں. نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ نام لے کر کسی کا ذکر مت کیجیے. میں نے صرف چند نام بولی ہیں جو یا میرے سامنے ہیں, اور یا وہ میرے نام لیے ہیں جو تاریخ کے سامنے ہیں, جنہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا. جی بھی آپ کا سوال. مائک کہاں ہے؟ اور کوئی والنٹیئر ہے تو پانی لے آئے پلیز. آپ آگے آ کے بول لیجئے اور سب کی طرف منہ کر کے کہہ دیجئے میں آپ کی بات سن لوں گی. آپ نے بہت اچھا بولا, مجھے بہت پسند آیا. اور آپ سے میرا بس ایک سوال ہے کہ جو میرا اسکول ہے اس میں میں نے پاکستان اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں پڑھا تھا کہ اردو ایک لشکری زبان ہے کیونکہ وہ کئی زبانوں کے مرکب سے بنی ہے, جو اس بات کا جواز پیش کرتی ہے کہ آج کل جو انگلش کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اردو کا حصہ بن سکیں. تو آپ نے جو کچھ بولا اس سے مجھے لگا کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عام زبان میں روزمرہ میں ہم بولتے ہیں جیسے اسٹوڈنٹ یا ٹیچر یا اسکول یا ٹی وی, تو یہ سارے الفاظ انگلش کے اردو کا حصہ بن سکتے ہیں یا بننا چاہیے ان کو؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر زندہ زبان بدلتی ہے. جو زبان بدلتی نہیں وہ مر جاتی ہے, اس کا نام سنسکرت ہو جاتا ہے. جو بدلنے کو تیار نہیں ہوتی وہ مر جاتی. دوسری بات یہ کہ اردو حد سے زیادہ ملنسار زبان ہے. لالٹین بول سکتے ہیں, ماچس بول سکتے ہیں, ٹرین بول سکتے ہیں, ریل بول سکتے ہیں, تو ہمیں ٹی وی کہنے میں کیا حرج ہے؟ جس وقت اردو بن رہی تھی اس وقت ٹی وی تھا نہیں. جب ٹی وی آیا تو حرج نہیں کہ ہم اس کا لفظ لے لیں. میں یہ کہنے کو بات نہیں ہوں کہ آپ یہ کہیں کلاس میں دیر میں پہنچے اور کہیں کہ باعث تاخیر تقاطر امطار تھا, اور وہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی بہت. اور میں اس بات کو کہیں نہیں مانتی کہ اردو لشکری زبان ہے. یہ بڑی تہمت اردو جیسی نازک مزاج نفیس طبع زبان پر یہ الزام. بے حد ملنسار زبان ہے, جس زبان سے ملتی ہے گلے ملتی ہے, ہاتھ میں بھی ہاتھ نہیں دیتی, گلے ملتی ہے. ہندی ہیں یا پراکرتوں کی کتنی صورتیں ہیں, یا جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں, یہ میز ہم کہتے ہیں, بی یہ ولندیزی لفظ ہے, ڈچ لفظ ہے. آج تک ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. ٹھیک, کرسی ہمیں اچھی بہت لگتی, اسی لیے میں ابھی تک اس پہ سے اٹھی نہیں ہوں. عربی زبان کا لفظ ہے, ہم نے قبول کر لیا, کیا حرج ہے اس میں؟ ایک بہت مشکل سوال آ رہا ہے, زبیدہ پوچھنے کو ہے. زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ. آپ نے یہ تو صحیح کہا کہ اردو بہت سے الفاظ دوسری زبانوں کے لے لیتی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ کتنے فیصد الفاظ دوسری زبان کے ہوں اردو میں تو وہ اردو ہی ہوگی یا وہ دوسری زبان بن جائے گی؟ ایک جملے میں فرض کیجیے. اگر آپ نے مجھے بینکر جانا کہ کتنے فیصد ہوگی, تو میں فیصد نہیں ہو, تجربے سے ہوتی ہے. زبان اپنی چھان بین خود کرتی ہے, جو اس کے مزاج سے لگا رکھتا ہے لفظ اس کو قبول کر لیتی ہے, جو اس کے مزاج سے تہذیبی تصور سے جڑتا نہیں ہے اس کو رد کر دیتی ہے. اور اس کے یہ مسلسل عمل جاری رہتا ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں لگا سکتے آپ کے 10% لے لیجئے گا, 20% چھوڑ دیجئے گا. زبان جب تک بدلے گی نہیں وہ ترقی نہیں کرے گی. اور زبان کا بدلنا بذات, انتظار صاحب نے جو زبان لکھی ہے وہ زبان بدل دی. ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے پرانی زبان لکھی. میں کہتی ہوں پورا اردو زبان کا جو فہم کا استعارہ ہے وہ سارا بدل دیا, اور اس تبدیلی کو ہم قبول کرتے ہیں. تو ہم اردو زبان کے لفظوں میں تعداد مت گنیے. جو زبان کو اور آپ کے تہذیبی مزاج کو اچھا لگے گا وہ زبان قبول کر لے گی, اور جو زبان کو خود قبول نہیں ہوگا وہ اس کو رد کر دے گی. میری سمجھ میں, میری ناقص سمجھ میں یہی بات آتی ہے. میں ممنون بہت ہوں آپ سب کی
बेहद ममनून। एक और सवाल, ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि क्लोजिंग सेशन का वक्त हो रहा है। हाँ, वगरना मैं यहाँ से उठा ही जाऊंगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ज़ुबान की भी तर्जुमानी उर्दू में हो जाए तो वो ज़ुबान उर्दू ही रहती है। मसलन क्रिकेट की कमेंट्री अगर तर्जुमानी ना होती तो कमेंट्री कभी उर्दू में हो नहीं सकती थी। हम फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप को पहली फिसलन, दूसरी फिसलन, तीसरी फिसलन कहते हैं। कवर को ढक्कन और एक्स्ट्रा कवर को फालतू ढक्कन कहते हैं। उसमें जो अल्फाज अंग्रेजी से काबिल कबूल थे वो लिए और तर्जुमानी की। आपने बिल्कुल सही बात कही। मुझे इंशा का एक शेर याद आता है कि पत्ते हिल हिल के बजावेंगे फरंगी तंबूर, पत्ते हिल हिल के बजावेंगे फरंगी तंबूर, लाला लावेगा सलामी को बनाकर पलटन। ये गजल का शेर है। ये गजल का शेर है। तो अगर गजल में पलटन आ सकती है, देख लीजिए फौज कहाँ कहाँ आती है। बहुत शुक्रिया।